آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کے عذاب کے بعد کس طرح خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور مدینے کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے طاعون سے نمٹنے کا جو طریقہ بتایا وہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ بیماری طاعون ایک عذاب ہے جو تم سے پہلے امت کو ہوا تھا، پھر وہ زمین میں رہ گیا، کبھی چلا جاتا ہے کبھی پھر آ جاتا ہے، لہٰذا جو کوئی کسی ملک میں سنے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں نہ جائے، اور جب اس کے ملک میں طاعون نمودار ہو تو وہاں سے بھی بھاگے نہیں۔ احادیث کی نقل صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جن کے مطابق کسی وبا کی صورت میں متاثرہ علاقے سے باہر نکلنا، اس علاقے میں داخل ہونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کرونا وائرس سے دنیا کی ترقی کا راز کھل گیا ہے، لیکن انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے لیکن بہت کمزور ہے۔ طاقتور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو کرونا وائرس اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا ایک ایسا عذاب ہے جس نے مسلم دنیا سمیت پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور بات سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کریں، رو رو کر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں، یہاں تک کہ موت ہمیں آ لے۔ موت کے بعد کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہوگا۔ مدینہ منورہ کی تازہ ترین صورتحال آپ نے دیکھی۔ آپ اللہ سے معافی مانگیں، ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، بے شک ہم گناہوں میں